آج چائنا کا شمار دنیا کے طاقتور ملکوں میں کیا جاتا ہے، لیکن چائنا اتنا طاقتور کیسے بنا؟ آج سے صرف 40 سال پہلے چائنا میں غربت کا ریٹ 90% تھا۔ پورے ملک میں ہر طرف غربت اور بھوک ہی تھی۔ لیکن صرف اگلے 30 سالوں میں اس ملک میں ایسی چینجنگ آئی کہ یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ سال 1978 میں گلوبل جی ڈی پی میں چائنا کا کنٹریبیوشن صرف 2% تھا۔ آج کی تاریخ میں گلوبل جی ڈی پی میں چائنا کا کنٹریبیوشن 18% تک ہے۔ ان کی غربت کا ریٹ اب 1% سے بھی کم ہے اور یہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے۔ آنے والے کچھ سالوں میں اسے سپر پاور بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو 1839 سے لے کر 1949 تک کا جو پیریڈ ہے اسے سینٹر آف ہیومنائزیشن کہا جاتا ہے۔ چائنیز کے مطابق اس کا آغاز سال 1839 میں ہوتا ہے، جب برٹش انڈیا کمپنی چائنا پر اوپیم کی بوچھار کر دیتی ہے، یعنی افیم۔ یہ ایک ڈرگ ہے جس کے چائنیز لوگ بری طرح سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پورے چائنیز سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کئی ٹیریٹری سائن کروائی جاتی ہیں جس میں چائنا کو اپنے پورٹس اور اپنی زمینیں برٹش کے حوالے کرنی پڑتی ہیں۔ پھر 1850 میں ایک خطرناک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ چائنا میں تائپنگ ریبیلیئن کے نام سے لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ 40 سال آگے کی بات کریں تو 1894 میں پہلی سائنو جاپانیز وار دیکھنے کو ملتی ہے۔ ٹیریٹری کو لے کر چائنا اور جاپان ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کو چلے جاتے ہیں۔ اس وقت چائنا پر چائنا ڈیناسٹی راج کر رہی تھی۔ 1940 سے لے کر 1945 تک اور بھی ظلموں کا سامنا چائنیز لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، جہاں پر جاپانیز کے ہاتھوں ورلڈ وار 2 میں 30 ملین کے قریب چائنیز لوگ مارے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں چائنا نے جاپان کے اگینسٹ فیصلے لیے تھے۔ امید کی کرن اس وقت دیکھنے کو ملی جب چائنا فائنلی ورلڈ وار 2 جیت جاتا ہے الائیڈ فورسز کے ہاتھوں۔ جاپان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ 1 اکتوبر 1949 پیپلز ریپبلک آف چائنا دنیا کے نقشے پر ایک نئی سوچ لے کر ابھرتا ہے اور ہیرو آف ریولیوشن میو زیڈونگ کو کہا جاتا ہے۔ اس نے کسانوں اور انڈسٹری کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ ایگریکلچر کوآپریٹو بنائے تاکہ کئی سارے کسان ایک ساتھ کام کر سکیں، لیکن یہ لینڈ سرکار کے انڈر ہی کام کرتی تھی۔ اور دوسرا انڈسٹریلائزیشن، ایک طرف بڑے بڑے انڈسٹریل پلانٹ بنانا شروع کر دیے، لیکن اس کا رزلٹ بہت ہی خطرناک ثابت ہوا اور اس میں کئی لوگ مارے بھی گئے بھوک کی وجہ سے۔ میو زیڈونگ ایک ڈکٹیٹر لیڈر کے طور پر ثابت ہوا اور تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ جہاں بھی ایسے لیڈر ہوں وہ اپنی سوچ کی وجہ سے ملک کو بہت ہی نقصان دیتے ہیں۔ 50 ملین کے قریب لوگ اس کی حکومت میں مارے گئے، وہ بھی بھوک اور افلاس کی وجہ سے۔ 1976 میں مو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد چائنا میں ایک نئے لیڈر ابھر کر سامنے آئے، کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر ڈینگ زیاؤپنگ۔ ان کو چائنا میں فادر آف ماڈرن چائنا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے وقت میں ہی چائنا کا اصل ٹرانسفارمیشن شروع ہوا۔ ان کی آئیڈیالوجی کو آج کی تاریخ میں نام دیا جاتا ہے سوشلزم وتھ چائنیز کریکٹرسٹک۔ انہوں نے مو کی پالیسی سے بالکل ڈفرینٹ پالیسیز بنائی۔ ان کے مطابق چائنا گورنمنٹ کا حد سے زیادہ اکانومی پر کنٹرول پورے ملک کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے اس سسٹم کو بالکل چینج کیا اور کسانوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا تاکہ ان میں موٹیویشن پیدا ہو اور وہ اپنے لیے کام کر سکے۔ ایک محسوس حد تک کچھ کارپوریشن کے لیے بھی انہوں نے ایسا ہی کام کیا۔ فیکٹریز پر بھی انہوں نے ایسا ہی قانون لاگو کیا۔ فیکٹری مینیجر رسپانسبل سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا۔
اس کے علاوہ ایجوکیشن سسٹم میں بھی چینجنگ کی گئی۔ 9 سال تک ہر بچہ فری ایجوکیشن حاصل کرے گا۔ چائنا کے ٹیکنیکل ایجوکیشن پر بھی فوکس کیا تاکہ لوگوں کو وہ سکل سکھائی جائیں جن کی حقیقت میں لوگوں کو ضرورت ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ فیوچر میں ان سکلز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہونے والی ہے۔ چائنا نے 2021 میں اپنی GDP کا 5.9% ہیلتھ پر بھی سپینڈ کیا۔ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر پر بھی حکومت نے بہت فوکس کیا اور ریلوے لائن بچھائی گئی اور شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ بنائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک ریسرچ کو ایک پریورٹی دی گئی۔ سائنٹسٹ پر 2020 میں گورنمنٹ کی طرف سے تقریباً $500 ملین خرچ کیے گئے، اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے آج چائنا تقریباً سپر پاور بن چکا ہے۔ یہ تھی کیس اسٹڈی چائنا کے بارے میں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔